الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انسان کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کے حسن و جمال سے یا اس کے رنگ اور روپ سے یا اس کے مال اور اس کی دولت سے یا اس کے گھر سے اور کپڑوں سے نہیں بنتی، بلکہ انسان کی قیمت بنتی ہے اس کی صفات سے۔ انسان میں صفات ہوں تو وہ کالا ہو تب بھی اچھا لگتا ہے، غریب ہو تب بھی اچھا لگتا ہے، انسانوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر صفات نہ ہوں، اس کے پاس مال بھی بہت ہو، دولت بھی ہو، کپڑے بھی اچھے ہوں، حسین بھی ہو، لیکن اس کے اندر صفات نہ ہوں تو نہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ وہ انسانوں کے ہاں قابل قبول ہے۔ صفات سے انسان کی قیمت بنتی ہے، صفات کے ہونے سے بڑھتی ہے، صفات کے نہ ہونے سے گھٹتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات انسانوں پہ محنت کر کے ان میں صفات کو پیدا کرتے ہیں جس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے حسین اور جمیل نہیں تھے، سارے کے سارے گورے چٹے نہیں تھے، بلکہ ان میں سیدھے سادے زیادہ تھے۔ چند ہی صحابہ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ بہت حسین تھے۔ اکثر صحابہ عام رنگ و روپ والے تھے اور عام زندگی والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ صفات کو دیکھا جاتا ہے اور وہ صفات سے متصف تھے، لہٰذا وہ اللہ کے ہاں اتنے بلند ہو گئے، اتنے اونچے ہو گئے کہ دنیا کے سارے لوگ کبھی بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان میں صفات سب سے زیادہ تھیں۔ عام سا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے صحابہ کہ جو شکل و صورت کے لحاظ سے سیدھے سادے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلال جب تو چلتا ہے تو تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ان کی صفات کی وجہ سے تھا۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ کے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جدید دور ہے، لوگ بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ رنگ روپ اختیار کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے، حالانکہ رنگ روپ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، کردار نہ ہو، صفات نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ عورتوں کو تو عام طور سے بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ان کا بہت سارا ٹائم بننے سنورنے میں برباد ہوتا ہے، بہت سارا وقت ان کا اس میں برباد ہو جاتا ہے، حالانکہ اوروں کو دکھاوے کے لیے بننا سنورنا ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ۔ جو مرد جو عورت اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں، اس سے مراد غیر محرم مردوں کو نہیں، اس سے مراد غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ تو ہے ہی بے حیائی کی انتہا، وہ تو ہے ہی بے حیائی کی انتہا،
وہ تو ہے ہی بے حیائی کی انتہا کہ کوئی عورت اس لیے بنے سنورے، اس لیے کپڑے پہنے کہ غیر محرم مرد اس کی طرف مائل ہوں، یہ تو بے حیائی کی انتہا ہے۔ لیکن عورت اگر عورتوں کو دکھانے کے لیے بھی اگر اچھے کپڑے پہنتی ہے، بنتی سنورتی اور میک اپ کرتی ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اللہ اسے رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے بننے سنورنے کا، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جس کا میک اپ اچھا ہوا ہو تو وہ مجلس میں الگ ہی نظر آتی ہے، جس کے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو وہ مجلس میں الگ ہی نظر آتی ہے۔ حالانکہ انسانوں کی نگاہوں میں بھی لباس سے قیمت نہیں بنتی، نہ ہی اللہ کے ہاں قیمت بنتی ہے، نہ ہی اللہ کے ہاں قیمت بنتی ہے، بلکہ انسان کی قیمت صفات اور کردار سے بنتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو سب سے زیادہ اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے، مردوں کو بھی کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی کرنی چاہیے۔ صفات پیدا ہوں، ہم صفات سے متصف ہوں، ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ کو اچھے لگیں، اللہ کو اچھے لگیں۔ اللہ کو اچھا لگنا ہی اصل ہے، انسانوں کو اچھا لگنا اصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کے معیار بھی بدلتے رہتے ہیں، انسانوں کے موڈ بھی بدلتے رہتے ہیں، انسانوں کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، انسانوں کے سلیکشن کے معیار بھی بدلتے رہتے ہیں، انسانوں کا انتخاب بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا انتخاب بس مقرر ہے، اس کا انتخاب کبھی بھی نہیں بدلتا۔ انسانوں کا دل، انسانوں کی طبیعتوں میں بے وفائی ہے، اللہ با وفا ہے۔ انسانوں کی طبیعت میں جفا ہے، اللہ جفا سے پاک ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بھی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ عورتوں کو یہ درخواست ہے، کبھی بھی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھانا، اس لیے کہ اس سے ذلت اور رسوائی کے سوا انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں بہت سارے کام، تو وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر پاتے۔ آپ شادیوں کی کارگزاریاں سنتی ہوں گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ بڑے بڑے ہال بک کراتے ہیں اور اس میں قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ دکھاوا کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کو لوگوں کی ملامت سننا پڑتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے لوگوں کو ناراض کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نصیحت کی درخواست کی تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ کبھی بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کو تو تم نے خود ناراض کیا، اللہ مخلوق کو بھی تم سے ناراض کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیا تو اللہ تمہیں مخلوق کی ناراضگی سے بچائے گا اور اللہ تو خوش ہو ہی گیا۔ اس لیے کبھی بھی انسانوں کو خوش کرنے، انسان کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، انسان کبھی خوش ہوتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں سب کو اچھا لگوں اور کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی میرے خلاف نہ بولے، کوئی میری غیبت نہ کرے، کوئی مجھ پہ تنقید نہ کرے، کوئی میرے کیڑے نہ نکالے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے بھی نہیں بخشتے، لوگ تو مجھے بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، مجھ پہ بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے ہماری قیمت بنتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صفات میں سب سے بڑی صفت جس سے انسان مزین ہو جاتا ہے، جس سے انسان حسین ہو جاتا ہے، جس سے انسان بلند ہو جاتا ہے اور جس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ان میں سب سے پہلی صفت وہ اللہ پر بھروسہ اور مخلوق سے بے نیازی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، مخلوق سے بے نیازی ہے۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا مجھ سے محبت، سب لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنی نظریں پھیر لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، سب تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، سب تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، سب تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑی صفت ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا،
اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ یقین کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور مخلوق سے بے نیاز ہو جانا، ایسے بے نیاز ہو جانا کہ کسی سے توقع نہ رہے، کسی سے امید نہ رہے۔ جو لوگ اوروں سے امیدیں باندھتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور جو کسی سے توقع نہیں رکھتے، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی کی طرف سے اکرام کا انتظار ہی نہیں ہوتا، محبت ملنے کا انتظار ہی نہیں ہوتا، ان کی طرف سے استقبال کا ان کو انتظار ہی نہیں ہوتا۔ انتظار ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا تو دکھ ہوتا ہے، انتظار ہی نہ ہو تو پھر دکھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ باندھے، سب سے بے نیاز ہو کر صرف اکیلے اللہ پاک کی ذات پہ اسے بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب کبھی مسئلہ آئے، جب کبھی پریشانی آئے تو بجائے انسانوں کو سنانے کے اللہ کو سنانی چاہیے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، بچیوں، خدائے پاک کی قسم، اللہ پاک کو اپنے دل کے دکھڑے سنانے میں جو مزہ ہے نا، جو مزہ ہے، جو اس میں لذت ہے، جو اس میں حلاوت ہے، اس سے جو انسان ہلکا ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی کو سنانے میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ انسانوں کو دکھڑے سنانے سے انسان کی قیمت گھٹ جاتی ہے، انسانوں کو اپنے دکھڑے سنانے سے انسان کی ویلیو گر جاتی ہے، لوگ بیزار آ جاتے ہیں، یار یہ اس کو اور کوئی ملتا ہی نہیں، مجھے یا کہ ٹینشن دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، انسان آدھا گھنٹہ سنائے اللہ خوش ہوتا ہے، 1 گھنٹہ سنائے اللہ اور خوش ہوتا ہے، 2 گھنٹے سنائے اللہ اور خوش ہوتا ہے، زندگی میں 1 دفعہ سنائے اللہ خوش ہوتا ہے، 2 دفعہ سنائے اللہ اور خوش ہوتا ہے، روزانہ سنائے اللہ اور خوش ہوتا ہے، بار بار سنائے اللہ اور خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک صفت ہے جسے آپ نے، میں نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم ساری دنیا سے بے نیاز ہوں، کسی کی پرواہ نہ ہو، ہمیں نہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہو، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ ہو۔ جن لوگوں کو اوروں کی تعریف کا انتظار رہتا ہے وہ اوروں کی تعریف سے اکڑ جاتے ہیں، اور اکڑ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جو لوگ اکڑتے ہیں، جو لوگ اکڑتے ہیں اللہ ان کو ضرور رسوا کر دیتا ہے، ان کو ضرور ذلیل کر دیتا ہے، ان کو ضرور اوروں کا محتاج کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ کسی کی تعریف کا انتظار ہو، نہ کسی کی ملامت سے انسان کو پریشانی ہو، ملامت سے بھی بے نیاز ہوں اور تعریف سے بھی بے نیاز ہوں، نہ کسی کی مذمت کی پرواہ رہے، نہ کسی کی محبت کی پرواہ رہے، بلکہ ہمیشہ ہماری نظر اللہ پاک کی ذات پہ رہے۔ جو بھی مسئلہ آئے اللہ سے کہیں، جو بھی مسئلہ آئے اللہ سے کہیں۔ اگر یہ عورتیں اپنی گھٹی میں ڈال دیں یہ بات کہ ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، یقین جانیے ان کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، ان کی زندگیوں میں برکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، اور ان کو اللہ پاک کی محبت حاصل ہو جائے گی، ان کو اللہ پاک کا نام لینے میں مزہ آئے گا، ان کو نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، ان کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اگر یہ اپنا ہر دکھڑا، اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو سنانے کی عادی بن جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حالات اوروں کے سامنے کبھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے صحابہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، آپ کے صحابہ میں بڑے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی مالدار ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ مالدار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اپنی ضروریات کو کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھا، اپنی پریشانیوں کو کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھا، ہمیشہ آپ نے اللہ کے سامنے رکھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا طائف میں جب ہمارے نبی کو پتھر لگے اور آپ لہو لہاں ہوئے اور آپ گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے وہ آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لائے۔ آپ کو ہوش آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے مکے میں آ کے اپنی اس پریشانی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ اگر یہ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے
تو پتہ نہیں اس طائف کی کارگزاری ہم تک پہنچتی بھی کہ نہ پہنچتی۔ یہ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اس لیے یہ کارگزاری ہم تک پہنچی کہ ہمارے نبی پہ طائف میں کیا بیتی۔ یہ ہمارے نبی نے کسی کو آ کے مکے میں مدینے میں آ کے آپ نے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ اتنی بدتمیزی ہوئی، بلکہ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جب آپ ہوش میں آئے اور آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ کو سنانے بیٹھ گئے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین۔ اے اللہ میں تجھے سناتا ہوں، اس لیے کہ کمزوروں کا رب تو ہی ہے نا، جس کو جو لوگوں کی نظروں میں گر چکا ہو۔ مستضعف اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں گر چکا ہو، جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی ویلیو ہی نہ رہی ہو۔ ہمارے نبی کہتے ہیں اے اللہ طائف والوں کی نگاہوں میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور طائف والے مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اے اللہ ایسے کمزوروں کا رب تو ہی ہے نا، اس لیے میں اپنے دل کا دکھڑا تجھے سناتا ہوں۔ اس کو گھٹی میں ڈال دیں ہم کہ ہمیں مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے کہنا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ یہ بنیادی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان کے اندر بہت صفات تھیں، وہ صفات کا مجموعہ تھے، لیکن سب سے زیادہ جس صفت کے اللہ نے قرآن میں گن گائے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کی صفات کے گن گائے ہیں۔ کسی کے بارے میں فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، کسی کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کسی کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، کسی کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ انبیاء کی اللہ نے قرآن پاک میں صفات بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس نبی کی جس صفت کے گن گائے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک صفت کے گن گائے ہیں، وہ صفت تھی ان کی حنیف۔ 8 جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا ہے، اور حنیف اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کوئی توقع ہوئی نہیں، کسی سے کوئی امید نہ ہو، کسی پہ بھروسہ نہ ہو، کسی پہ اس کی نظر نہ ہو، کسی کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو، بلکہ اس کی ہر طرف ہر وقت نگاہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کی یکسوئی اور ان کی بے نیازی اور ان کے اللہ پاک پہ توکل اور بھروسے کا اندازہ ایسے لگائیے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے کہا ابراہیم ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتاؤ، تو فرمانے لگے نہیں، تم سے مجھے کوئی توقع نہیں، تم سے مجھے کوئی کام نہیں، میرے سارے کام تو اللہ سے ہیں، میری ساری امیدیں تو اسی سے وابستہ ہیں، بس اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کرنا ہے، میں تمہیں اپنا حال نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر فرشتوں کو بھی معذرت کر لی اور آگ میں پھینکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دے کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس لیے آپ ساری بہنوں بچیوں سے درخواست ہے بے نیاز بن جائیں، کسی سے توقع نہ رکھیں۔ عورتیں اکثر آج کل تو یہی نظر آتا ہے، اکثر عورتیں دکھی رہتی ہیں، اکثر عورتیں غمگین رہتی ہیں، اکثر عورتیں بہت سوچتی رہتی ہیں اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتی ہیں، اپنی نگاہوں کو سب سے کاٹ دیں، اپنی امیدوں کو سب سے کاٹ دیں، اللہ سے امیدیں وابستہ کریں۔ اس سے امیدیں وابستہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، وہ اپنے امیدیں وابستہ کرنے والوں کی امیدوں کو ضرور پورا کرتا ہے، ان کو سکون دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی صفت جس کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ہے اللہ پہ بھروسہ اور مخلوق سے بے نیازی۔ اور دوسری صفت جس سے انسان اونچا ہو جاتا ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔
دنیا سے بے رغبتی، نہ کھانے کا شوق رہے، نہ اچھے کپڑوں کا شوق رہے، نہ اچھے جوتوں کا شوق رہے، نہ گھومنے پھرنے کا شوق رہے، نہ پیسے اور دولت کا شوق رہے، نہ بڑے گھر کا شوق رہے، نہ اچھی سواری کا شوق رہے، نہ بننے سنورنے کا شوق رہے، کوئی شوق نہ رہے۔ بس اگر شوق رہے تو اس بات کا رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جب دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، اس کا شوق رہے۔ ہمارے نبی کی نمایاں صفات میں سے ایک صفت ہے، آپ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک رضائی تھی، بہت بوسیدہ پھٹی پرانی ایک رضائی تھی آپ کے پاس۔ تو ایک انصاری عورت نے آپ کی پرانی سی رضائی کو دیکھا تو اس نے ایک اچھی سی رضائی بنا کے ہمارے نبی کو ہدیے میں بھیج دی۔ جب وہ آئی تو ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو آپ علیہ السلام کے لیے رکھا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہ رضائی کہاں سے آئی ہے؟ کہا جی وہ فلاں انصاریہ عورت نے بھیجی ہے۔ فرمایا نہیں اس کو بتا دو میری رضائی مجھے کافی ہے، میری پھٹی پرانی رضائی یہی مجھے کافی ہے، مجھے نئی رضائی نہیں چاہیے۔ آپ نے معذرت کر لی، وہی پرانی رضائی منگوائی اور اس کو اوڑھ لیا اور اسی میں آرام فرما لیا۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اماں عائشہ نے اب بھی اس کو دراز میں رکھا ہوا ہے، اور فرمایا عائشہ اس کو تو واپس کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نہیں پسند کرتا کہ میرے دل میں میرے گھر میں دنیا رہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی کی اتنی دنیا سے بے رغبتی۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اچھا تھوڑا سا 1-2 درہم آپ کے پاس باقی رہ گئے، اب کوئی لینے والا ہی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام اس رات اپنے گھر نہیں گئے، آپ مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کچھ مال میرے پاس باقی رہ گیا تھا تو مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں گھر جا کے سو جاؤں اور میرے پاس مال باقی ہو، اسی حال میں دنیا سے چلا جاؤں، مال چھوڑ جاؤں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہیں گے میرے نبی تو پیچھے مال چھوڑ کے آئے ہے، اس لیے میں مسجد ہی میں ٹھہر گیا۔ صبح کو وہ مال غریبوں کے حوالے کیا، جو چند درہم باقی رہ گئے تھے وہ غریبوں کو دیے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ بے رغبتی کا عالم یہ تھا۔ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ اما حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم گدا بنوا دیں جس پہ آپ آرام فرما لیا کریں، آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عبداللہ میں دنیا کا کیا کروں، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح سے ہوں جو اپنے سفر میں چل رہا ہو اور راستے میں کوئی سائے دار درخت آ جائے تو اس کے نیچے ٹھہر کے تھوڑا سا سستا لے۔ میں تو یہاں سستانے آیا ہوں، میں نے تو آرام آگے جا کے کرنا ہے۔ ہمارے نبی کو دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی۔ آپ کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا، آپ کے گھر میں اکثر تنگی رہتی تھی۔ آپ کو سب سے زیادہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تھیں، سب سے زیادہ آپ کو ان سے پیار تھا۔ آپ سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد، اس کے بعد پھر اماں فاطمہ کے گھر جاتے، باقی گھروں میں بعد میں جاتے، اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے کہ دنیا میں جتنی محبت فاطمہ سے ہے اتنی محبت مجھے کسی اور سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ تنگی میں رکھا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھیں۔ چکی چلانا آسان کام نہیں ہوتا، بڑی اس میں طاقت چاہیے، بڑی اس میں طاقت اور صحت چاہیے۔ حضرت فاطمہ جن کو کئی دن کا فاقہ رہتا تھا اور کمزور ہو گئی تھیں، آنکھیں دھس گئی تھیں، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، غربت بھی تھی، بیماریاں بھی تھیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں، تو حضرت فاطمہ اکثر کمزور رہتی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ چکی چلا رہی ہیں۔ اچھا غضب یہ کہ چکی تو چلا رہی ہیں لیکن سر پہ ڈالنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے، اپنے مبارک بالوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹ کی پیٹھ پہ جو کپڑا ڈالا جاتا ہے، جس پہ گھاس وغیرہ ڈالی جاتی ہے، جو گندا بھی ہوتا ہے، میلا اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے،
اور اس کپڑے کو اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے حضرت فاطمہ نے، اور اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو حدیث میں آتا ہے آپ کی چیخ نکل گئی، آپ کی چیخ نکل گئی، اور آپ قریب تھا کہ آپ پھٹ پڑتے، مگر آپ نے فرمایا تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میری بیٹی دنیا کی کڑواہٹ کو آخرت کی مٹھاس کے بدلے برداشت کر، اس لیے کہ تیرے رب نے تیرے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے ضرور راضی کرے گا۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا۔ آپ یہ کر تو سکتے تھے نا کہ آپ حضرت علی سے کہتے علی جاؤ جا کے ایک اچھی سی خوبصورت چادر لے آؤ، میری بیٹی کے چہرے پہ، میری بیٹی کے سر پہ کم از کم کوئی خوبصورت چادر تو ہونی چاہیے، کوئی موٹی، کوئی اچھی، کوئی مضبوط، کوئی خوبصورت چادر تو ہونی چاہیے۔ آپ نے چادر نہیں منگوائی، اپنی بیٹی کو جنت کی بشارت دے کے اسی پھٹی پرانی چادر پہ صبر کرنے کی تلقین فرما دی۔ اس لیے دنیا سے محبت کرنا اچھا کام نہیں۔ آپ دیکھیں نا دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں، دسترخوان پہ آپ بیٹھی ہوئی ہوں، 5-7 عورتیں، ایک عورت بھر بھر کے پلیٹ کھا رہی ہے، موٹے موٹے لقمے ڈال رہی ہے، اور پلیٹ اٹھا کے اس کے شوربے پی رہی ہے، اور سب کی بوٹیاں کٹھی کر کے منہ میں ٹھونستی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو اچھی لگے گی وہ؟ کتنی بری لگے گی، کتنی بری لگے گی وہ۔ اسی طرح انسان اللہ کو برا لگتا ہے جب وہ دنیا سے پیار کرتا ہے، جب وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اسے آخرت کا شوق لگا رہتا ہے، جنت کا شوق لگا رہتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ اور وہ بندی اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر قیمت کو بڑھانا ہے تو دنیا سے محبت نہ کریں، آخرت سے محبت کریں۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار، پرواہی نہ ہو، جیب خالی ہے کوئی پرواہ نہ ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کپڑے پھٹے پرانے کیا ہوا۔ کتنی نوجوان بچیاں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ کالے برقعے اچھے نہیں لگتے، یہ مردوں کی نگاہوں کو کھینچتے ہیں، یہ مردوں کے دلوں کو مائل کرتے ہیں، لیکن یہ ٹوپی والے برقعے اس لیے نہیں پہنتی کہ پتہ نہیں ہم کیسی لگیں گی۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان سے یہ برقعے نہیں پہنے جاتے۔ دنیا سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے وہ پرانے برقعے نہیں پہنے جاتے جو ہماری مائیں پہنا کرتی تھیں، ہماری دادیاں پہنا کرتی تھیں۔ اصل برقعے وہی ہیں، اس لیے کہ برقعے کا مقصد چھپانا ہے، برقعے کا مقصد ناپاک نگاہوں کا مائل نہ کرنا ہے۔ یہ برقعے کا مقصد ہے۔ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ناپاک نگاہ مائل ہی نہ ہو، یہ مقصد ہے برقعے کا۔ تو کیا جو کالا برقع آج کل عورتیں پہنتی ہیں، ٹائٹ برقع، خوبصورت برقع، اور پھر غضب یہ کہ نگاہیں بھی کھلی ہوئی ہیں، غضب یہ کہ اس میں بازو بھی بنے ہوئے ہیں، اور چلتے ہوئے جو عورت کے بازو ہل رہے ہیں اس سے جو ایکشن بن رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو جو برقعے کا مقصد ہوا وہ تو حل ہی نہ ہوا۔ لیکن کون سی چیز مانے ہے یہ بڑے برقعے پہننے سے، یہ ٹوپی والے برقعے پہننے سے، یا یہی کالے برقعے لیکن جو ہماری بڑی عورتیں پہنتی تھی جس میں بازو بھی نہیں ہوتے تھے، اس میں نقاب بھی نہیں ہوتے تھے، بہت چوڑے ہوتے تھے، نظر ہی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں کون جا رہا ہے، کیسی جا رہی ہے، اس کی چال نہیں محسوس ہوتی تھی، اس کی چال نہیں نظر آتی تھی۔ یہ برقعے پہننے سے کون سی چیز مانے ہے؟ دنیا کی محبت کے سوا اور کیا چیز مانے ہے؟ دنیا کی محبت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، روڑا ہے اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ کے قریب ہونے میں اور دین پر چلنے میں۔ سب سے بڑا روڑا دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، آخرت سے محبت کرنی ہے۔ انسان سفر میں انسان سفر میں کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں نا سفر میں، یہاں سے رائے گنج جاتے ہیں یا یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں، ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے، مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، ہماری پگڑیاں میلی ہو جاتی ہیں، داڑھی میں مٹی ہوتی ہے، شکلیں عجیب سی ہو جاتی ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس کی استری خراب ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، بس سفر ہے، سفر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔
ہمارے نبی نے اس دنیا کو سفر کہا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، مسافر کی طرح سے رہو۔ مسافر کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کپڑے کیسے ہیں، مسافر کو ہر آن اور گھڑی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ منزل ابھی کتنی دور ہے، ابھی باقی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ مسافر کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کپڑے کیسے ہیں، مسافر کو اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، گاڑی کیوں لیٹ ہو گئی ہے، بھئی کون سا اسٹیشن ہے، ابھی کہاں پہنچے ہیں، ٹی ٹی سے پوچھتے ہیں ابھی کتنے گھنٹے کا راستہ ہے، ابھی کتنا دور ہے باقی۔ اس لیے اپنی قیمت کو بڑھانا ہے، دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ جتنے اہل اللہ کی لوگ عزت کرتے ہیں، جتنے اہل اللہ کی لوگ اہل اللہ کی عزت کرتے ہیں نا، کیوں عزت کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں کپڑوں کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں گاڑیوں کی محبت نہیں ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں ان سے، اس لیے وہ ان کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ ان کی دلوں میں ان کی عظمت ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ہر ایک سمجھتا ہے بڑا لالچی یار، بڑا لالچی آدمی ہے، بڑا لالچی آدمی ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کم بخت کا، کتنا برا لگتا ہے وہ انسان۔ اس لیے دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے دعا کریں اے اللہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، اچھے کھانوں کا شوق ہی نہ رہے، جو مل گیا وہ کھا لے، جو مل گیا وہ پہن لیا، اللہ جس گھر میں رکھے ٹھیک ہے۔ سادہ گھروں میں رہنے والی عورتیں جب بڑے بنگلوں میں جاتی ہیں تو ان کا دل تل ملا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے۔ کسی کی بچی کا کسی مالدار، کسی نیک، کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے تو اس کی بہنیں اور اس کی خالائیں اور اس کی پھوپھیاں اور اس کی پڑوسنیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، ہماری بیٹی کو ایسا رشتہ کیوں نہیں ملا، ہماری بیٹی تو غریب کے گھر میں رہتی ہے، اس کی بیٹی تو کروڑ پتی کے گھر میں رہتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے دنیا سے محبت کرنا ہمیں چھوڑ دینا ہے، ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ اللہ۔ اور تیسری صفت جس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تیسری صفت جس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملنا، ہر ایک سے بات کرنا، ہر ایک سے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مالدار سے ہم ملاتے ہیں دونوں ہاتھ، اور غریب سے ملاتے ہیں ایک ہاتھ، اور بہت غریب سے ملاتے ہیں انگلیاں۔ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں مسکرا کے، چھوٹے لوگوں سے ملتے ہیں موڈ کو آف کر کے، باروب طریقے سے۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے۔ ہر ایک سے ملتے آپ مسکراتے ہوئے، ہر ایک سے ملتے مسکراتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے اگر کوئی بوڑھی عورت آپ کو راستے میں پکڑ کے کھڑا کر دیتی، محمد بیٹا ذرا بات تو سننا، آپ راستے میں ہی کھڑے ہو جاتے اور کان لگا کے ان کی بات کو سنتے رہتے جب تک وہ خود نہ چھوڑتی، آپ ان کے منہ کے قریب سے اپنے کان کو نہیں ہٹاتے تھے، اتنے اچھے آپ کے اخلاق تھے۔ تکبر آپ میں تھا ہی نہیں، گھمنڈ آپ میں تھا ہی نہیں، اتنی تواضع تھی، ہر ایک سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ پیار مجھی سے کرتے ہیں۔ بعض دیہاتی آتے جو ادب آداب سے واقف نہ ہوتے، ایسی بدتمیزی سے پیش آتے کہ صحابہ غصے سے لال ہو جاتے، لیکن آپ ایسے مسکرا کے ان سے بات کر رہے ہوتے تھے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔
اخلاق اچھے ہوں تو انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی بڑھ جاتی ہے اور انسانوں کے ہاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، غصے والی عورت اور نرم طبیعت خدمت گزار عورت، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ غصے والی چاہے کسی بڑے سے بڑے کی بیوی ہے، لیکن ہر ایک کہتا ہے بس تو ہی بات کر، اس سے میں نہیں کرتی اس سے بات۔ لیکن جو خوش اخلاق ہوتی ہے اس سے ہر ایک کا بات کرنے کو دل کرتا ہے، پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا، اچھے اخلاق میں صرف مسکرانا ہی نہیں ہے، اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ دل بھی صاف ہو۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں منافقت ہوتی ہے، شکل سے مسکراتے ہیں، اندر میں کھوٹ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اندر میں انتقام کا جذبہ ان کے آگ کی طرح بھڑک رہا ہوتا ہے اور چہرے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ دل بھی سب کے لیے صاف ہو، سارے اچھے ہیں، کوئی نہیں، ہر انسان سے کمی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ کون سے ہم سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ سارے کے سارے سب سے کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کسی نے مجھے اپنے بچے کی شادی میں دعوت نہیں دی، تو کون سا اس سے پہاڑ، کون سا اس میں آسمان گر گیا؟ انسان بھول جاتا ہے۔ 400 آدمیوں کو کارڈ بھیجنے تھے، اب 400 میں سے ایک اگر بھول گیا تو کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے دل کو اوروں کے لیے گندا کرتے رہتے ہیں اور ان سے تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ عام طور سے عورتیں کہتی ہیں وہ بھی تو نہیں آتا نا ہمارے پاس، ہم کیوں جائیں؟ ابھی عید آئی تھی، اس نے پوچھا بھی نہیں ہمیں، تو ہم کیوں بھیجیں؟ ہم کیوں ان کے ساتھ یوں کریں اور وہ کریں؟ یہ عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ مکافات ہے۔ جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا کریں گے، جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا کریں گے۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ مکافات ہے۔ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ تو کفر کا طریقہ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو اخلاق دیے ہیں، ہمارے نبی نے جو ہمیں اخلاق دیے ہیں، ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی کیا میں تمہیں اولین، یعنی جو بزرگ اللہ والے گزر گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین جو گزر گئے، اور آخرین جو بعد قیامت تک اولیاء اور اہل اللہ آئیں گے، کیا میں تمہیں ان سب کے اخلاق بتاؤں؟ کہا جی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تصل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑ دے تو ان سے جوڑ لیا کر۔ تعفو عمن ظلمک، جو تم سے زیادتی کرے، جو تمہارے ساتھ بے واجبی کرے، جو تمہارا دل دکھائے، تم اس کا دل نہ دکھاؤ، تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بلکہ تم اس کو معاف کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ بروں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ غصہ آتا سب کو ہے، لیکن غصے کو پینا کمال ہے، غصے کو پینا اچھے اخلاق ہیں، غصے کو پینا اچھے اخلاق۔ غصہ ہو جانا، تھوڑی تھوڑی بات پہ چڑھ جانا، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصے ہو جانا، تھوڑی تھوڑی بات پہ منہ بنا لینا، یہ کوئی دین تھوڑی ہے، یہ تو نفس پرستی ہے، یہ تو اپنی طبیعت پرستی ہے، طبیعت پہ چلنے والی بات ہے۔ اللہ پرستی، خدا پرستی یہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو اسے پیے، برداشت کرے۔ اور ہمارے نبی نے غصے کو پینے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، یہ غصے کو بجھانے کے طریقے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں، اس سے غصہ چلا جائے گا۔ غصے کو پیا کریں۔ عورتیں چیختی بہت ہیں، بچے نے گلاس گرا دیا، چیختی ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ چیختی ہیں۔ بچے نے گلاس گرا دیا، بچے آپس میں ہنسی مذاق میں لڑ رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک بچے نے دوسرے کو چٹکی لگائی، اس نے چیخ ماری، تو ادھر امی بھی چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ بچے کھانے پہ بیٹھے ہوئے، اب دو بوٹیاں ہیں، ایک بچے نے شرارت کر کے دوسری بوٹی بھی اٹھانا چاہیے، تو دوسرا بچہ چیخ رہا ہے، اماں بھی چیخ رہی ہے۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اچھے اخلاق بردباری ہے، حلم ہے، برداشت ہے۔ چیخنا نہیں چاہیے، چیخنا اچھا کام نہیں ہے۔ بردباری کے ساتھ آپ پیار سے بچے کو ایک آواز لگائیں، نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، بس گنجائش ہے تو ایک بوٹی اور نکال کے دے دیں۔
اس لیے چیخنا، چلانا، غصے ہونا، لڑنا، جھگڑنا، برا بھلا کہنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لم یکن فاحشا ولا متفحشا، ہمارے نبی گالیاں نہیں دیتے تھے، ہمارے نبی کسی کو ملامت نہیں کرتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، برداشت کرتے تھے، درگزر کر لیتے تھے۔ اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کسی سے امیدیں نہ لگائیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن صفات کو اپنانے سے آپ کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بڑھ جائے گی کچھ نہ پوچھیں، دنیا میں بھی بڑھ جائے گی، اللہ کے ہاں بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں ان باتوں کو چلائیں گے تو ہمارے گھروں میں یہ باتیں وجود میں آئیں گی۔ گھروں میں باتیں چلتی نہیں ہیں، گھروں میں یہ باتیں چلتی نہیں ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی، بچوں کو چیخنے کی عادت ہوتی ہے، مائیں سمجھاتی نہیں کہ بیٹا چیختے ہیں برے بچے، اچھے بچے تو چیختے نہیں ہیں، پیار سے آ کے امی سے کہتے ہیں، آہستہ سے آ کے امی سے کہتے ہیں امی مجھے یہ کاٹ رہا ہے، مجھے یہ چٹکی مار رہا ہے، امی آپ اس کو سمجھائیں۔ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہیں وہ۔ اس لیے اپنے گھروں میں ان باتوں کو چلائیں، اس سے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات سے متصف فرما دے، اور ان صفات سے متصف ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔